عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت، عجیب ہم نے روی کے دیکھو، علی کے آگے نہیں بھونکتے ہیں، علی کے ٹکڑوں پہ کرنے والے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد۔ 1428 ہجری کے عشرہ ماہ محرم کی آپ حضرات امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز میں آج 7ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آل محمد اور مشیت خدا کے عنوان سے ہم محو گفتگو ہیں، اور یہاں جو سلسلہ گفتگو پہلی محرم سے آغاز ہو چکا وہ اپنی 7ویں منزل تک اس نوعیت سے پہنچ رہا ہے کہ کل تک ہم یہ گفتگو کر سکے کہ مشیت آل محمد مشیت خدا ہی کا نام ہے، اس لیے کہ آیت میں 2 مرتبہ لفظ مشیت استعمال ہوا ہے۔ جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں، ما تشاؤون، تم جو چاہتے ہو، تم کچھ نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی مشیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور آل محمد کی مشیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ 2 مشیتیں ہیں، ایک اللہ کی مشیت، ایک آل محمد کی مشیت۔ قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے، وما تشاؤون، تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر لفظ ما لگا کے اختصاص کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ آل محمد کی مشیت اور اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ آل محمد کی تو مشیت کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی کی مشیت ہے۔ تم کچھ نہیں چاہتے یعنی تمہاری تو مشیت کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو میری مشیت ہے۔ تو جب مشیت اور خواہش مل جائے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ ذوات قدسیہ وجود میں آ جائیں اور وہ ذوات قدسیہ اس مشیت کو اس کے پایہ تکمیل تک جو اس کا مقصد ہے
اس کے مقصد تک پہنچا دیں، تو پھر بات وہی سامنے آتی ہے کہ جو پچھلے برس میں نے ایک دعا پڑھی تھی اور اس کا آخری جملہ کہ جب مشیت ایک ہو جائے، جب خواہش ایک ہو جائے، جو میں چاہوں وہ آپ چاہیں، جو آپ چاہیں وہ میں چاہوں، جو میری مرضی وہ آپ کی مرضی، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی، تو پھر اللہ یہی کہتا ہے اور بتانے والا یہی بتاتا ہے، وقت کا امام یہی بتاتا ہے کہ جب بھی ہمارا ذکر کرو تو اللہ سے دعا مانگو تو اس طرح ہمارا ذکر کرو کہ اللہم لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر سید ابن طاؤس کو جو دعا تعلیم کروائی اس کا آخری جملہ کہ لا فرق بینک و بینہا، پروردگار ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جملہ یہاں پر آیا۔ اس کے بعد اختصاص قائم ہوا، الا سوائے اس کے کہ انہم عبادوں کا و خلقوں کا، کہ یہ تیرے عبد ہیں اور تیری مخلوق ہیں۔ لا فرق بینک و بینہا، تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، الا انہم عبادوں کا و خلقوں کا، سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں۔ تو اگر آپ کو وہ سلسلہ کلام، وہ تسلسل یاد ہو کہ جہاں میں نے کہا تھا اور کل بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مشیت کا جو موضوع ہے اور آل محمد سے جو ربط ہے اللہ کا، تو وہ اس لیے موضوع گفتگو بن گیا اور موضوع گفتگو بن رہا ہے، اور اس لیے قرب اللہ سے آل محمد کا بتایا جاتا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ معبود ہے۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، اس لیے بتا رہے ہیں، اس لیے بتایا جا رہا ہے بلندی اور قرب آل محمد سے اللہ کا، تاکہ بتایا جائے کہ اللہ معبود ہے، اللہ ازل سے جب سے ہے معبود ہے، اس لیے کہ ایسے عبد وہ اس وقت سے بنا رہا تھا اور بنا چکا تھا جب سے وہ معبود ہے۔ تو جب مشیت مل جائے، خواہش مل جائے، مرضیاں ایک ہو جائیں، تو پھر ایک دوسرے کا پرتو بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا عکس نظر آتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ بہت عرصے کچھ لوگ ساتھ رہیں تو شباہت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خصلتیں بھی آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی فطرتیں بھی آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں بھی شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بہت عرصہ کوئی ساتھ گزارے تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور وہ عرصہ اور وہ ساتھ کہ جو قدرت الہی کے زیر سایہ رہا ہو، یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، جب کوئی اللہ کا ساتھی رہا ہو تو پھر خصلتیں تو الہی خصلتیں آئیں گی نا، اور جبکہ اللہ نے ان کو خلق ہی اس لیے کیا ہو تاکہ وہ دیکھنا چاہے، توجہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور جب اللہ نے ان کو خلق ہی اس لیے کیا ہو تاکہ وہ دیکھنا چاہے کہ میں کیسا ہوں۔ اب یہ مودت کے جملے ہیں، معرفت کے جملے ہیں، اور روک روک کے جملہ میں عرض کرتا ہوں، یہ مودت کے اور معرفت کے جملے ہیں، اور میں جملوں کو روک لیتا ہوں اس لیے کہ مصرع بار بار ذہن میں آ جاتا ہے، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، تو آپ گینوں کو ٹھیس سے بچانے کے لیے جملے روکے جاتے ہیں، لیکن بہرحال کہاں تک معرفت کا سمندر اپنے کو دبائے رکھے گا۔ تو اس نے اس لیے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کیا ہوں، میری قدرت کیا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی قدرت کیا ہے۔ سمجھیے گا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کی قدرت کیا ہے، یہ دیکھنا ہے اور اس کی قدرت تک پہنچنا ہے، قدرت تک۔
اس کی قدرت تک پہنچنا ہے. اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اس کی قدرت تک پہنچا جا سکتا ہے. اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اس کی قدرت تک, یعنی قدرت کیا مطلب؟ کہ جس وصف سے وہ قادر کہلا رہا ہے, ہر شے پر جو قادر کہلا رہا ہے اس کو کہتے ہیں قدرت. یعنی اس کی صفت ہے ایک قدرت. قدرت جو ہے اس کی صفت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کی قدرت کا ادراک کرنا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے, اور اس نے مخلوق کو اس لیے ہی خلق کیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے میں کیا کیا کر سکتا ہوں, اور ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اس کی قدرت کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے, کتنا پھیلا ہوا ہے. قدرت اس کی ایک صفت ہے, اس کی ایک صفت کا نام ہے قدرت. جیسے تمام اور صفتیں بھی ہیں, رحمانیت, رحیمیت, کریمیت, رزاقیت, خلاقیت, ویسے ہی اس کی صفت ہے قدرت. قدرت یہ صفت اس کی ایسی ہے کہ جس صفت کے تحت وہ پوری کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. تو صفت ہے اس کی, اللہ کی صفت ہے قدرت. قدرت. اور خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں, توحید سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کو سمجھاتے ہوئے, جتنی گفتگو علی نے اللہ پہ کی ہے دنیا میں کسی انسان نے اللہ کو نہیں سمجھایا جتنا علی نے اللہ پر گفتگو کی ہے. نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھو بھائی, وہی بات کر سکتا ہے نا کسی کے نزدیک. جو جس کو بہتر جانتا ہے, جو جس کے نزدیک ہو, وہی تو اس کے بارے میں بتا پائے گا. اور کسی نے اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی اس کو قریب سے جانتا نہیں تھا. یہ تو بس آل محمد تھے جو جانتے تھے تو انہوں نے بیان کیا. تو علی نے توحید پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو, ایک ہے اس کی ذات, اور اس کی ذات اور اس کا ذاتی نام جو اس کی ذات کے لیے مخصوص ہے وہ ہے اللہ. اللہ. باقی جتنے نام ہیں وہ اس کی ذات نہیں ہے بلکہ صفات ہیں. اور جس نے اللہ کی ذات سے صفت کو الگ مانا اس نے دوئی پیدا کی. یعنی اس نے ذات والا اللہ الگ مانا اور صفات والا اللہ الگ مانا. یہ مطلب ہے اس نے دوئی پیدا کی. جس نے دوئی پیدا کی گویا اس نے دو خدا مانے. جس نے دو خدا مانے اس نے توحید کو نہیں پہچانا. صفت اور ذات الگ نہیں ہے. صفت جو ہے بھائی ذاتی ہے نا اس کی. صفات بالذات, اس کی ذات کے اظہار کے مظاہر ہیں اس کے صفات. اس کے صفات اس کی ذات کو ظاہر کرنے کے مظاہر ہیں صفات. ذات اس کی اور ہے اور صفات اس کی کیا ہیں؟ اس کی ذات کو ظاہر کر رہے ہیں. صفات اس کی ظاہر کر رہے ہیں اس کی ذات کو. اس کی ذات میں کیا کیا خصوصیات ہے اس کی صفات سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ذات جو اللہ ہے اس میں ممتا بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, اس میں رحمانیت بھی ہے, اس میں رحیمیت بھی ہے. وہ کرم کرتا ہے, وہ رزق دیتا ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ منتقم بھی ہے, وہ مہیمن بھی ہے, اور وہ مومن بھی ہے, وہ ولی بھی ہے, وہ علی بھی ہے. کتنے نام ہیں اس کے. وہ ذوالجلال ہے, والاکرام ہے, کتنے نام ہیں اس کے. یہ سب اس کی ذات کے اظہار کے نام ہیں جن کو وہ صفت قرار دے رہا ہے. کہا صفت اس کی ذات سے الگ نہیں ہے لیکن صفت اس لیے ہے تاکہ اس کی ذات کا اظہار ہو جائے. اور جس نے ذات سے صفت کو علیحدہ مانا اس نے دوئی پیدا کی. توجہ رکھیے گا, مولا کہہ رہے ہیں ذات سے صفت کو علیحدہ نہیں ماننا ہے. اس کی صفات اس کی ذات کے اظہار کا ذریعہ ہیں. اور چپکے سے علی نے اسی طرح کہا ہوگا, اور یہ بات یاد رکھو, تم سے کہہ رہے ہیں کہ ذات سے صفت الگ نہیں ہے, اس کی صفت اس کی ذات کے اظہار کا ذریعہ ہے. اور اگر ذات سمجھنا چاہتے ہو تو وہ اللہ ذات ہے, اور اگر صفات سمجھنا چاہتے ہو تو نحنو صفات اللہ, ہم اس کی صفات ہیں.
کی بات تو چپکے سے ہی کہی جاتی ہے نا، راز کی بات آہستہ آہستہ کہی جاتی ہے، چپکے چپکے، کہ جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے، جو معرفت والا ہے اس تک پیغام پہنچ جائے۔ تو اب اللہ کو قیامت تک رہنا ہے، یعنی یہ تو ہمارے لیے ہے، تک کا لفظ تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے، وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا یعنی یہ نہیں پتا، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ فنا ہونے والا نہیں ہے تو کیا اس کی صفات فنا ہو جائیں گے؟ کیا اس کی صفات فنا ہو جائیں گی؟ اس کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہر دور میں اسی طرح چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا دنیا پر کہ دنیا کو کرم کی ضرورت نہ ہو، دنیا کو رحم کی ضرورت نہ ہو؟ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا؟ جب جب مخلوق رہے گی تب تک مخلوق کو رزق کی بھی ضرورت رہے گی، رحم کی بھی ضرورت رہے گی، کرم کی بھی ضرورت رہے گی، اور جب تک مخلوق کو رزق، رحم، کرم کی ضرورت رہے گی تب تک اس کے صفات زندہ رہیں گے، تب تک اس کے صفات موجود رہیں گے، اور جب تک اس کی ذات ہے تب تک اس کی صفات ہے۔ اس کی ذات کو فنا نہیں، اس کی صفات کو فنا نہیں۔ اگر اس نے اپنی صفات کو فنا کر دیا، توجہ، اگر اس نے اپنی صفات کو فنا کر دیا تو گویا وہ جو پہلی منزل پر ان صفات کو خلق کر کے پہچانا گیا، اس کی پہچان معدوم ہو جائے گی۔ معدوم یعنی ختم ہو جائے گی۔ تو بڑا آسان سا لفظ تھا جو آپ نہیں سمجھے۔ اگر اس نے صفات کو ختم کر دیا تو انہی صفات کے ذریعے سے تو وہ پہچانا گیا تھا، صفات ختم تو اس کی پہچان ختم، پہچان ختم تو پھر وہی ہو گیا کہ وہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر سے وہ خواہش کرے گا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، پھر سے خواہش ہوگی، پھر سے وہ پہچانوانے کے لیے، اور پھر جب پہچانوانے کے لیے دوبارہ تخلیق کرے گا تو پھر وہی تخلیق کرے گا جو کر چکا۔ وہ اپنے کسی کام کو دہراتا نہیں ہے، اور نہ اپنے کسی پچھلے کام پر پشیمان بھی نہیں ہوتا، کسی اپنے پچھلے کام پر اس کو پشیمانی بھی نہیں ہوتی کہ مٹا دے، ختم کر دے کہ نہیں غلط خلق کیا تھا، دوبارہ سے خلق کروں گا۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا، اپنی کسی تخلیق پر وہ پشیمان ہوتا تو سب سے پہلے شیطان کو مٹا دیتا، سب سے پہلے تو شیطان پر پشیمان ہونا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتے لیکن ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کام پر پشیمان نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو سب سے پہلے شیطان کو مٹانا چاہیے تھا کہ برائیوں کا اور بدیوں کا مبدا بن گیا ہے شیطان، تو اپنے کسی کام پر وہ نادم نہیں ہوتا، جو کام کر دیا وہ کر دیا، اور مکرر بھی نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا، کر دیا سو کر دیا، اور جب تک میں ہوں یہ کام زندہ رہے گا، یہ مقصد پہچانا جاتا رہے گا۔ اگر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، دوبارہ بھی وہ کام کرے گا، پھر بھی اولیت تو اسی کو رہے گی جو پہلی مرتبہ خلق ہوا، پھر بھی اولا تو وہی رہے گا جو پہلی دفعہ آیا، تو ختم نہیں کرے گا سلسلہ، نہ صفات کو، اور ذات تو اس کی بہرحال قائم رہنے والی ہے۔ تو جب اس کے صفات، اور جب تک مخلوق ہے اس کی صفات کو زندہ رہنا ہے، اسی معاشرے میں، اسی انسانی سانس لینے کے معاشرے میں اس کی صفات کو بھی زندہ رہنا ہے، اور ہر دور میں اس کی صفات موجود رہتی ہیں، ہر دور میں اور مجسم صورت میں۔ اسی لیے سورہ انفال میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اب صفات دیکھتے جائیں کیسے کیسے صفات کو مخاطب کرتا ہے اور دنیا کو تعارف کراتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، دیکھیے اب اس کی ایک صفت ہے کہ وہ قہار بھی ہے، قہر ڈھاتا ہے، قہر ڈھاتا ہے، یہ بھی صفت ہے اس کی، یہ بھی صفت ہے کہ وہ عذاب لائے گا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک تم ان میں ہو تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کی ایک صفت عذاب اور ایک صفت رحمت،
تو صفت رحمت کی موجودگی کا اعلان کر رہا ہے، اے نبی تم میری رحمت کا اظہار بن کر اس دنیا میں آئے ہو، تو اب جب تک تم موجود ہو تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک امت پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے محمد موجود ہیں۔ یا تو امت یہ مان لے، اگر امت کہہ رہی ہے کہ 11 ہجری میں خدا کی یہ صفت جو صفت رحمت تھی محمد کی صورت میں 11 ہجری میں اس دنیا سے چلی گئی، اگر مسلمان یہ مان رہے ہیں کہ رسول مر گئے تو اس کا مطلب ہے یہ مانو کہ تم پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا جب تک تم ہو عذاب نہیں ہوگا، اور تم چلے گئے تو عذاب ہوگا۔ تو یا تو یہ مسلمان قوم اپنے کو عذاب یافتہ تسلیم کر لے، یا پھر اگر یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو رحمت کی گئی امت ہیں، ہم تو اللہ کی پسندیدہ امت ہیں، ہم پر عذاب نہیں آ رہا، تو پھر یہ مانو کہ محمد زندہ ہیں۔ اب جب محمد زندہ ہیں تو کیسے پتہ چلے کہاں ہے، کیا صفت ہے، کیا نوعیت ہے، کیا حیت ہے؟ تو اکثر میں کہتا ہوں وہ اللہ نہیں جو اپنی صفت کا پتہ نہ بتا دے، پتہ نہ بتا دے، اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ صاحبان ایمان سے۔ اگر پرسوں کی تقریر یاد ہو کہ اس نے ہر اچھا کام کرنے کے لیے صاحبان ایمان کو یاد کیا، اے ایمان والو اچھا کام کرو۔ ہمیشہ ایمان والوں سے محو گفتگو ہوتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی اے علی والو تقوی اختیار کرو، اے علی والو متقی بن جاؤ۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، تو پھر خود بتائے گا کہ متقی کیسے بنا جاتا ہے۔ توجہ، وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کا طریقہ پھر خود بتائے، جب حکم دے رہا ہے تو طریقہ بھی خود بتائے، اور بتایا، کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، یعنی وسیلہ ڈھونڈنے کا عمل اس کا تقوی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو وسیلہ ڈھونڈنے کے عمل میں لگ گیا وہ متقی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے محمد موجود ہیں۔ کس صورت میں موجود ہیں یہ ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، اس لیے ہم نے کہا وابتغوا، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ موجود ہے، بتا چکا کہ تلاش کرنا کس کو کہتے ہیں، ڈھونڈنا کس کو کہتے ہیں، کہ چیز موجود ہو اور نظر نہ آ رہی ہو۔ ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو موجود ہو اور نظر نہ آ رہی ہو، وہ چیز ڈھونڈی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد موجود ہیں، نظر نہیں آ رہے، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ اچھا، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو آپ کہتے ہیں بھائی غائب ہو گئی، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ جو چیز نظر نہیں آتی آپ کہتے ہیں بھائی غائب ہو گئی، نظر نہیں آتی ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اب آپ کہتے ہیں میں کہاں غیب میں چلی گئی چیز، یہی تو رکھی تھی، کس غیب میں چلی گئی؟ جو چیز نظر نہیں آتی اس کے لیے غیب لفظ استعمال کیا جاتا۔ اب یہ غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ شروع ہو رہا ہے قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ یعنی ذالکہ کی ضمیر جو ہے، ذالکہ کا اشارہ جو ہے، یہ وہ کتاب، یہ کا اشارہ الف لام میم کی طرف ہے، کہ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ تو صاحبان معرفت ہیں، آپ کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے، 10,000 مرتبہ کی سنی ہوئی چیزیں ہیں۔ یعنی الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا یہ الف لام میم کیا ہے؟ کہا کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا تو کیا ہے؟ کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ الف لام میم کیا ہے. کہا کس سے پوچھنے آیا ہے؟ کہا آپ سے. کہا اس کا مطلب ہے تجھے میری ذات میں کوئی شک نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھنے آیا ہے نا تو اس کا مطلب مجھے سچا مانتا ہے, میری ذات میں کوئی شک نہیں ہے. کہا مولا جی, تو کہا اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین کے لیے. ہر ارے غیرے کے لیے ہدایت نہیں ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا ہے آل محمد سے تو پہلے متقی بنو. متقی بننے کا معیار بتا دیا. متقی کیسے بنو؟ ڈھونڈو. غور کریں, غور کریں. متقی ہونا ضروری ہے. ان سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. اور متقی کیسے بنتے ہو؟ ڈھونڈو. پہلے ہمیں ڈھونڈو. ڈھونڈو کیوں؟ کہ ہم ہیں تو نظر نہیں آ رہے. اچھا, ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے. متقین وہ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ غیب ہے. یہی مطلب ہے نا, اس کو میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا کہ متقی وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہم ہیں مگر نظر نہیں آ رہے. اچھا بھائی, اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ غیب کیا ہے, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ غیب کیا ہے, تو پھر وہی جملہ کہ وہ اللہ نہیں ہے جو ہر بات سمجھا نہ دے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ہدایت کرتی ہے متقین کی. اور متقین لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سمجھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو دیکھو. سورہ یونس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے, سورہ یونس میں قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ کہہ رہا ہے سورہ یونس میں کہ کہہ دو کہ غیب اللہ کے لیے ہے, پس غیب کا تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انتظار کرو, انتظار, یہ ہے غیب. اور ڈھونڈو کس کو؟ اللہ کی صفات کو جو تم میں موجود ہیں, جو تم میں موجود ہیں. تم ہم موجود ہیں, ڈھونڈنا تمہارا کام ہے, ڈھونڈنا تمہارا کام ہے. موجود ہیں تم میں. وہ مختلف شواہد سے نظر آتے ہیں, وہ مختلف دلیلوں سے نظر آتے ہیں, وہ مختلف زاویوں سے نظر آ جاتے ہیں. وہ معرفت والوں کو دکھائی دیتے ہیں, وہ محبت والوں کے پاس خود بھی آ جاتے ہیں, وہ اپنے سے محبت کرنے والوں کے پاس خود بھی آ جاتے ہیں. جو ان سے استغاثہ کرتا ہے کہ اپنا ادراک کروائیے, اس کو ادراک کروا دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک قدم بڑھنا پڑے گا, تم ایک قدم بڑھو گے, ہم 2 قدم بڑھیں گے, لیکن پہلے تمہیں بڑھنا ہے, پہلے تمہیں بڑھنا ہے. تم اپنے مقام پر کھڑے رہو گے تو ہم بھی اپنے مقام پر کھڑے رہیں گے. کسی نے پوچھا علی کے بارے میں, اور کس سے پوچھا خدا کی قسم, ہائے ہائے, کہ میری اور آپ کی مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ امام کی تعریف کیا ہے. امام اس کو کہتے ہیں, کیا امام سمجھنا چاہتے ہو؟ مثل الامام و مثل الکعبہ, امام کعبے کی طرح ہوتا ہے. کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں, کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا.
کعبہ ہوتا ہے، کعبہ امام، لیکن کہہ دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری طرف نظر التفات ہم کریں تو اولیت تمہیں، پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پہلے تمہیں بڑھنا ہے۔ تو یہ جو مجالس ہیں اور یہ جو گفتگو ہے یہ ہمارا ایک قدم ہے آل محمد کی طرف۔ اتنا بڑا جملہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے لیے، خدا کی قسم کہ آپ کو سرشار ہو جانا چاہیے تھا اس جملے پر۔ یہ جو ہم معرفت آل محمد کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں فضائل علی پر، یہ ہمارا پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ ہم نے قدم بڑھایا، اور اپنے ایمان سے بتاؤ کہ یہ 7واں دن ہو گیا اور 2 سال سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ وہاں سے بھی تمہیں قدم اپنی طرف آتے ہوئے محسوس ہوئے؟ میں بذات خود بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان مجالس کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے، ان کی بات، ان مجالس کی خصوصیت نہیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب میری مجلس نہیں، جہاں بھی لوگ مجلسوں میں بیٹھ کے مودت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ جب ذکر سنتے ہیں تو گویا وہ اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ادراک چاہتے ہیں کہ ہم پر اسرار آل محمد منکشف ہوں، یعنی وہ ایک قدم بڑھا رہے ہیں، ایک قدم بڑھا رہے ہیں، اور شرط ہے ایک قدم بڑھانے کی، 2 قدم کی تو شرط ہی نہیں ہے، خدا کی قسم۔ کہا جب آنے والا کعبے سے آواز دے گا کہ ظہور ہو گیا، تو اگر مومن کے دل میں محبت اور محبت اور معرفت ہے وہ فوراً آواز پہ لبیک کہے گا، ایک قدم اس کا گھر سے باہر نکلے گا، دوسرا قدم امام کے پاس ہوگا۔ ایک قدم کی شرط ہے، ایک قدم بڑھانا ہے، ایک قدم بڑھانا ہے، اور یہاں تو نامعلوم ہم کتنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم تو پرواز لگا کے پرواز بھی کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اب جس میں قوت ہے، طاقت ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ اڑے، اور جو بے بال و پر کا ہے، جس کو پر دیے ہی نہیں گئے یا جس کو پر دے کے چھین لیے گئے، تو اس کا علاج بھی یہی ہے، فطرس کہیں اور نہیں گیا تھا، فطرس کہیں اور نہیں گیا تھا، فطرس آیا ادھر ہی تھا، پر چاہیے۔ تو روز عرض کر رہا ہوں اور آج پھر عرض کروں گا کہ اگر آل محمد کے فضائل پر، علی کی فضیلتوں پر یقین نہیں ہے، اعتراض کرتے ہو کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے، یہ کیا، لفظ بھی بتا رہا ہوں کہ جو کہے جاتے ہیں، یہ کیا بکا جا رہا ہے، یہ تک کہا گیا ہے، یہ تک کہا جاتا ہے، تو جناب جب اہل بیت کی فضیلت پر یقین نہ ہو، اہل بیت کے مراتب پر یقین نہ ہو، تو کبھی یہ نہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جناب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں جملوں میں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آل محمد یہ نہیں کر سکتے، اتنے قریب نہیں ہو سکتے، آپ ان کو اللہ نہ بناؤ، یہ سب نہ کہنا۔ اور اللہ تو ہم بنا ہی نہیں رہے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہم کیا اللہ بنائیں گے؟ میرے بھائی نے حدیث بیان کی، حدیث، من وجدہ فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ، جو اپنے دل میں ہماری محبت محسوس کرے فوراً جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔
میرا مولا کہہ رہا ہے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ جب محبت محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ سلسلہ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ چلا آ رہا ہے۔ اور کتنے، اب آپ کی لفظ پیدا کر دوں، کتنے تپتے ہوں گے دشمنان علی ان باتوں سے، اور دشمنان علی تو دور ہیں، باہر ہیں، وہ جو ہم ہی میں بیٹھے ہیں جن کو یقین نہیں ہے وہ کتنا خار کھاتے ہوں گے، کتنا خار کھاتے ہوں گے، وہ کتنا خار کھاتے ہوں گے کہ ہم تو علی کو کوشش کر رہے ہیں کہ ولی بھی نہ کہیں۔ یہ علی کو ولی بھی جو ہے نا ایک بڑا ایک عجیب سسٹم اللہ نے بنا دیا، ایک عجیب نظام، کہ اللہ نے جو نام رکھ دیا نا علی، عجیب ایک سسٹم، ایک نظام بن گیا علی، نام اللہ نے بڑا چن کے رکھا علی۔ ایک پوری تحریک چلی کہ نام بگاڑا کیسے جاتا ہے، کیسے نام بگڑتا ہے۔ کسی کا بھی نام جب آپ بگاڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی زید وید، بکر بکر، عمر عمر، عثمان عثمان، خالد والد، یعنی جس کا نام آپ کو بگاڑنا ہو، جس کا نام آپ کو بگاڑنا ہو آپ واو لگا دیتے ہیں، واو، زید وید، ارے ہوگا بھائی خالد والد، ہمیں کیا پتا، یعنی جس کا نام بگاڑنا ہو آپ اس کے نام میں واو لگا دیتے ہو۔ واحد علی کا نام ہے کہ بگڑ کے بھی ولی رہتا ہے۔ واحد نام ہے علی کا، اچھا آپ بھی آج تلے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو تپانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہم اور کیا چاہتے ہیں، اور کرو انکار علی کی ولایت سے، یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ علی ولی ہے تو اللہ کا کہنا مانو، ہمارے کہنے سے علی کو ولی نہ کہو، اللہ کے کہنے سے کہو۔ اللہ کہہ رہا ہے علی ولی ہے، ولی، میں ولی ہوں، علی ولی ہے، نبی ولی ہے۔ ولایت اس نے بس ان تین افراد میں رکھ دی، میں ولی، علی ولی، نبی ولی۔ جب وہ کہہ رہا ہے ولی اور انکار کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے ولی اور آپ کہہ رہے ہو کہ علی ولی نہیں ہے، تو گویا اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت بھی، ایک طرف اللہ کا انکار بھی، ایک طرف اللہ کا سجدہ بھی، ایک طرف اللہ کا انکار بھی۔ یہ تو شیطان نے کیا تھا، تو شیطان نے کیا تھا۔ دیکھیے نا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ دین پر جو عمل کر رہا ہے اس کو دین کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی فلاں حکم پہ عمل نہیں کروں گا پھر بھی صاحب دین رہوں گا۔ جتنا جتنا دین نے کہا ہے اتنا اتنا عمل کرنا ہے، جیسا احکام ہے، جیسے احکامات ہیں سب کو ماننا ہے۔ مثلا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بہت بڑا نمازی ہے، وہ نمازی اگر روزے کا انکار کر دے تو کیا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ نمازی اگر روزے کا انکار کر دے کہ روزہ کچھ نہیں ہوتا تو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ وہ پلٹ کے یہ کہے کہ بھائی نماز تو پڑھ رہا ہوں، ایک روزے ہی کا تو انکار کر رہا ہوں، 30 دن ہوتے ہیں روزے بس، باقی 11 مہینے نمازیں پڑھ رہا ہوں میں۔ کہا بھائی کیا 11 مہینے پڑھو، چاہے 2 دن پڑھو، چاہے روزے 30 دن رکھو، چاہے 1 دن رکھو، انکار انکار ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، روزے کا انکار کر رہے ہو، کافر۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ نماز کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے اور روزے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور جو حکم اللہ دے دے اس کو ماننا واجب ہے۔ اگر ایک حکم مانا، ایک سے انکار کر دیا تو کافر ہو گئے۔ چاہے لاکھ تم کہتے رہو کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تک تم لا الہ الا اللہ کہتے رہے، میرا سجدہ کرتے رہے، آج میں کہہ رہا ہوں آدم کو سجدہ کرو۔ اگر آدم کو سجدہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے
حکم ماننے والے ہو، میرے تابع ہو، اور اگر آدم کے سجدے سے انکار کر دیا اس کا مطلب ہے کہ میرا حکم نہیں مانتے، دکھاوے کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، نبی ولی ہے، نبی کو ولی مانا، اللہ کو ولی مانا، علی کو ولی نہیں مانا، تو اس کا مطلب ہے نہ اللہ کو ولی مانا نہ نبی کو ولی مانا، ایک کو مانا ایک کو نہیں مانا، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے مطلب کی بات لے لی، ایک کو مانا ایک کو نہیں مانا۔ تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا ہے اور ویسا ماننا ہے، اور دل سے ماننا ہے، دل سے ماننا ہے، دل سے، اس لیے کہ دل میں ہی علی کی محبت آتی ہے اور کہیں نہیں۔ یہ دل گھر ہے علی کی محبت کا، اظہار ہوا ہے علی، اظہار ہوا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بن کے ظاہر ہوا ہے علی، اللہ کی صفات کا مظہر بنا ہے۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ کیا کہا جاتا ہے کہ علی اللہ کی صفات کا مظہر ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، بات آ گئی تو، یہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ کو تو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا کہ اس کے گھر کا مظہر ہے کعبہ، ایک سمبل ہے کہ اگر اللہ کا گھر ہوتا تو ایسا ہوتا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کچھ صفات رکھتا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے علی کو۔ مظہر بنانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر میں کہیں کسی وجود میں آتا تو اس وجود جیسا ہوتا۔ تو دیکھو، انکار نہ کرنا اگر کسی بات میں تنازع ہو جائے۔ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس چیز کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دینا۔ سورہ حجرات میں شاہ فرما رہا، اس چیز کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دینا۔ وہی بات جو میں نے کہی کہ یہ نہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری معرفت میں کمی ہے، تو معرفت کو بڑھاؤ، معرفت کے وادیوں میں قدم بڑھاؤ۔ اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ معرفت جتنی بڑھے گی اتنا تمہیں اپنی طبیعت میں بالیدگی محسوس ہوگی۔ جب بالیدگی محسوس ہوتی ہے، بالیدگی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ طبیعت جو ہے ہری رہتی ہے، ایک خوشی کا عالم رہتا ہے، ایک کیف و مستی کا عالم رہتا ہے، ایک کیف و مستی اور جذب اور کشف کا عالم رہتا ہے۔ وہ عالم کہاں رہتا ہے؟ جب دنیا سے بے خبر ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جس کو اس نے اپنی منزل بنایا ہے۔ کتنے قیمتی جملے عرض کر رہا ہوں حضور، فالتو جملے تھوڑی ہیں یہ۔ اس وقت کیف پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے اپنی منزل کی طرف نگاہ ہو، اپنی منزل کی طرف نگاہ ہو۔ دوبارہ عرض کروں گا مثال، کیونکہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں بھئی یہ کیسی مثال ممبر سے پیش کر دی۔ بھئی مثال ہے، اللہ بھی بار بار مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ بار بار مثال بیان کرتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ شجرہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے ایک پاک درخت سے، تو مثال تو اللہ بھی دیتا ہے۔ تو کیف و مستی اور جذب و کش وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آپ کی نگاہ میں منزل ہو کہ مجھے بس وہاں جانا ہے۔ پھر کیف اور پھر مستی اور پھر جذب اور کش، پھر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، کون کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جو منزل ہے وہ آپ کی نگاہ میں ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، اور مولانا روم نے اپنی مثنوی میں حکایت کے طور پر بیان کیا کہ ایک بہت بڑا عالم نماز پڑھ رہا تھا، بہت بڑے عالم نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے ان کے مقتدی بھی محو صلاۃ تھے، نماز ہو رہی تھی۔ ایسے میں مصلی بچھا ہوا تھا، ایسے میں وہ مجنوں جو قیس نام کا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، وہ آواز دیتا جا رہا تھا اپنے ہدف کو جو اس کی منزل تھی، یعنی کہتا جا رہا تھا لیلا لیلا کہتا ہوا جا رہا تھا۔ اب اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، اپنی محبت کا لفظ، وہ اپنی محبت کو آواز دیتے دیتے جا رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی جانماز کو رونتا ہوا چلا گیا دور تک۔ فوراً مولوی صاحب نے نماز توڑی اور کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، اس نے ہماری نماز خراب کی، پکڑ کے لاؤ۔ سارے بھاگے اور پکڑ کے لے آئے۔ اب جب پکڑا اس کو، جکڑا، اس نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں پکڑا؟
मौलवी साहब ने कहा बदबख्त, तुझे तमीज़ नहीं है, मैं नमाज पढ़ा तो तू जानमाज को रौनता हुआ चला गया। कहा मौलाना मुझे वाकईन पता नहीं चला कि जानमाज बिछी थी, आप नमाज पढ़ रहे थे, मैं तो अपनी मंजिल की तरफ देख रहा था, मुझे तो अपनी मंजिल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ अलबत्ता ये बात जरूर है कि आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे, मुझे अपनी मंजिल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आपकी मंजिल अल्लाह थी, अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे और चारों तरफ क्या हो रहा है नजर आ रहा था। इस दिन के लिए इस दिन के लिए ये मारिफत की बातें बताई जा रही हैं कि जब मारिफत होगी तो इबादतों में भी लुत्फ आता है, इबादतों में इर्तिकास पैदा होता है। अल्लाह को पहचान कर अगर वो मौलवी सजदा कर रहा होता तो उसको पता ही ना चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मिसाल अली ने पहले दे दी थी, या रसूल अल्लाह अली तीर निकालने नहीं दे रहे। कहा ऐसे नहीं, अली नमाज में सजदे में चला जाए फिर तीर निकाल लेना, इसलिए कि जब सजदे में जाता है तो अली यहां नहीं होता, वहां होता है। तो इसलिए मारिफत भाई बयान की जाती है, इसलिए रोज अर्ज करता हूं, हर साल अर्ज करता हूं कि इसलिए इस मशीयत को बुलंद मानते हैं। जुमला याद है मेरा कि जब हम परवास करते 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 आसमानों से भी बुलंद होते हैं कि शायद पहले आसमान पे नजर आ जाए अली, चाहे दूसरे पे नजर आ जाए, शायद चौथे पे नजर आ जाए। जब हम आखिरी बुलंदी तक पहुंच जाते हैं तो वहां हमें अली नजर आता है और हम कहते हैं कि शायद ये मकाम हो खुदा का। जब हम परवास करते करते अल्लाह की तलाश में बिल्कुल आखिरी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं कि हाँ ये है अल्लाह का मकाम, तो वहां अली नजर आके कहता है ये तो मेरा मकाम है, अल्लाह इससे भी बुलंद है। इसलिए तो मारिफत अता कर दे अल्लाह जब, तो एक प्रैक्टिस है, एक मश्क है मारिफत हासिल करने की। अली के सजदे समझ रहे हैं हम, मोहम्मद के सजदे समझ रहे हैं, ताकि हमें उन सजदों में लुत्फ आ जाए जो हम अल्लाह की बारगाह में करेंगे। कहीं से भी कोई ये पैगाम लेके न जाए कि हम अल्लाह को माइनस किए दे रहे हैं। अल्लाह को माइनस किया तो लुत्फ ही क्या रहा, फिर मौजू ही खत्म। अरे अल्लाह है तो ये मौजू है, अल्लाह है तो ये मौजू है, अल्लाह है तो ये मजलिसें हैं, अल्लाह है तो ये मारिफत की बातें हैं। अगर अल्लाह ना होता तो आले मोहम्मद को कौन बनाता? हमने तो तराशे नहीं हैं, हमने तो बनाए नहीं हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। तो जब अल्लाह ने बनाए हैं तो फिर सोच समझ के ऊंची ही शख्सियतें बनाई होंगी ना। तुम अपने मेयार पे बता रहे हो कि जैसे तुम छोटी मोटी चीजें बना देते हो, स्वेटर बुन देती हैं औरतें, बस। अरे तुम अपने मुताबिक सोचते हो, अल्लाह अपने मुताबिक सोच रहा है। उसने बनाया भाई, उसने बनाया, इसलिए तो कहते हैं उसने बनाया, उसने। तो ये मारिफत की बातें हैं, मारिफत की राहें हैं, खुली हुई हैं, उस पर हम और आप चल रहे हैं और देखते हैं कहां तक ये हमारा सफर जाता है और कहां तक हम जाके थकते हैं। बाज़ औक़ात थक भी जाते हैं लोग। जो थक गया तो उसके लिए जिगर मुरादाबादी ने कहा कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैकदे से निकाल दो। जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैकदे से निकाल दो। यहां कम नजर का गुजर नहीं, यहां अहले ज़र्फ का काम है। अपने ज़र्फ को वसी करके आओ, वसी। इसलिए कि बड़े लोगों का जिक्र सुन रहे हो तो ज़र्फ बड़ा करके आओ। तुम चाहो कि समंदर को एक गिलास में उंडेल दो, ये कैसे हो सकता है? समंदर को समाने के लिए उतना ही बड़ा बर्तन भी चाहिए।
سمندر کو چاہتے ہو حاصل کرنا تو برتن بھی اتنا ہی بڑا ہو جتنا بڑا سمندر ہے. گلاس میں پانی ڈال لیا, گلاس تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ بس سمندر یہی ہے جو مجھ میں ہے. گلاس تو یہی سمجھے گا بس سمندر اتنا ہی ہے کل جو مجھ میں ہے. اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کو نہیں مانے گا کہ سمندر تو مجھ میں سمایا ہوا ہے. آپ لاکھ کہتے رہ جائیے کہ یہ قطرہ ہے جو تیرے اندر سمایا ہوا ہے, اسی سمندر سے نکلا ہوا ہے, نہیں مانے گا. اس کو تو اپنے نشہ ہے کہ بس میں گلاس ہوں اور میرے اندر سمندر موجود ہے, تو جتنا میں سمجھ رہا ہوں بس وہی کافی ہے. جب انسان کہتا ہے کافی ہے تو نبی اس کو اپنی بزم سے نکال دیتے ہیں. جب کبھی کسی نے کہا کافی ہے تو نبی نے کہا نکل جا. نبی نے کہا نکل جا. نبی کو کیسے پتا چلا کہ جو یہ کہے کہ کافی ہے اس کو بزم سے نکالا جائے؟ کیسے پتا چلا نبی کو کہ جو یہ کہہ دے نبی کی بزم میں آ کے, عصمت کی بزم میں آ کے جو یہ کہہ دے کہ مجھے کافی ہے اس کو بزم سے نکال دیا جائے؟ نبی کو کیسے پتا چلا؟ نبی کو نہ پتا چلتا جب تک اللہ کی وہ حکمت سامنے نہ ہوتی کہ جب شیطان نے کہا کہ مجھے اللہ تو کافی ہے. شیطان نے کہا اللہ تو مجھے کافی ہے, اللہ نے کہا نکل جا. تو دیکھیں نا وہ گفتگو ہوئی تھی عالم بالا میں, عالم ارواح میں, عرش میں, ہمیں کیا معلوم. تو اس کا ایکشن ری پلے کروایا اللہ نے. اس طرح ایکشن ری پلے ہوا کہ ایسے اللہ نے کہا تھا اور ایسے انکار کرنے والے نے انکار کیا, اور پھر اس طرح اللہ نے کہا نکال دو اس کو, بزم سے نکال دو. تو ظرف بڑا ہونا چاہیے بھائی, ظرف بڑا ہونا چاہیے, اور اس ظرف میں ہی آل محمد سما سکتے ہیں جو کم از کم ان کے برابر کا ہو ظرف, ان کو سمانے کے لیے ان کے فضائل کو اپنے اندر جذب کرنا. یہ ہے منزل ہماری, اور یہ منزل اس کا طریقہ ہمیں خود آل محمد نے بتایا. یہ کسی انسان کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح فرش بچھایا جائے گا, اس طرح لوگ آئیں گے, ایسے ممبر رکھا جائے گا, ایسے ایک ذاکر آئے گا ذکر کرے گا اور پھر گفتگو ہوگی اور پھر نعرے صلوات ہوگا اور پھر درود کے نعرے اور پھر واہ واہ سبحان اللہ ہوگی, اور پھر اس کے بعد ایک گوشہ وہ آئے گا کہ جب تم اپنی محبتوں کی اتھا گہرائیوں کا ثبوت دو گے کہ جب حسن سامنے آ جاتا ہے تو عشق رونے لگتا ہے. یہ ثبوت ہے کہ جب حسن سامنے آتا ہے تو عشق رونے لگتا ہے, آنسو بہنے لگتے. تو ہم بھی پہلے مجلس کے حصے میں حسن کا تعارف سنتے ہیں کہ حسن ہے کیا. جب حسن ہمارے دلوں میں بس جاتا ہے تو حسن پھر اپنا اظہار کرتا ہے ظاہر ہو کے. جیسے ہی حسن ظاہر ہوتا ہے ویسے ہی عشق رونے لگتا ہے. حسن ظاہر ہوتا ہے عشق رونے لگتا ہے. اور حسن کے سمبلز ہیں, کہیں حسن علم بن کے ظاہر ہوتا ہے, کہیں حسن جھولا بن کے ظاہر ہوتا ہے, کہیں حسن تابوت بن کے ظاہر ہوتا ہے, کہیں حسن تازیہ بن کے ظاہر ہوتا ہے, کہیں حسن قاسم کی مہندی بن کے ظاہر ہوتا ہے. جیسے جیسے حسن ظاہر ہوتا ہے ویسے ویسے انسان گریا کرتا ہے, عشق گریا کرتا ہے. کہیں قاسم کی مہندی بن کے حسن ظاہر ہو جاتا ہے. تیار ہے نا آپ ایک 13 برس کے بچے کا ذکر سننے کے لیے, جس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا, اتنا حسین بچہ جس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا. کس کا بچہ تھا؟ حسن کا. حسن کا مطلب جو حسین ترین یعنی حسینوں میں بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہو اس کو کہتے ہیں حسن. حسن کا بیٹا کتنا حسین ہوگا؟ ایسے اندازہ کرو کہ فوج مخالف کا ایک سردار, اس کا یہ بیان کہ جیسے ہی خیمہ حسین سے قاسم ابن حسن برآمد ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میدان میں چاند طلوع ہو گیا ہو, میدان جنگ میں چاند طلوع کر گیا ہو.
اتنا حسین بچہ قاسم. تو جب بچہ حسین ہوتا ہے تو پورے گھر والوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے. حسن میں یکتا قاسم، چاند جیسا کھلا ہوا چہرہ، گندمی رنگ، اس پر ایک کالا تل رخسار پر، سیاہ زلفیں یہاں تک، اور آخر میں بل کھا رہی تھی زلفیں قاسم کی، بڑی زلفیں اور آخر میں بل کھا رہی تھی زلفیں. اور قد کیا ہوگا؟ 13 برس کے بچے کا قد کیا ہوتا ہے نا آپ کے ذہن میں؟ 13 برس کا بچہ کوئی ہو، اس کا قد کیا ہوتا ہے؟ 13 برس کا قاسم، اور اس کا قد کتنا ہوگا؟ 13 برس کا بچہ. اور ماں کا یہ عالم کہ ماں پوری زندگی نثار. کہتے ہیں کہ جناب ام فروا بار بار ہر روز، تقریباً ہر روز جناب قاسم کا نیا لباس سی کے رکھتی تھی، نئے کرتے، اور فوراً پہنا کے دیکھتی تھی. قاسم پر تو ہر لباس اچھا لگتا ہے. ام فروا کہتی تھی قاسم پر ہر لباس جچتا ہے. تو سارے کرتے طے کر کے رکھتی تھی صندوق میں. روز ایک نیا کرتا بناتی، روز ایک نیا کرتا قاسم کو پہناتی، اور اپنے بچے کو دیکھ کے شاد ہوتی تھی، خوش ہوتی تھی. قاسم کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی ام فروا. کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. تو اب سوچو کہ قاسم سے ماں کو اتنی محبت تھی، حسین کو حسن سے کتنی محبت تھی. اور جب حسن چلے گئے ہیں تو حسین کی تمام محبت کا مرکز جو بھائی سے تھی، وہ محبت کا مرکز قاسم بن چکے تھے. یعنی جتنی محبتیں تھیں حسین نے نچھاور کر دی قاسم پر. کہتے تھے قاسم جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں، مجھے میرا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے. سینے سے لگا کے رکھتے تھے قاسم کو، کوئی آنچ نہیں آنے دیتے تھے، دھوپ میں قاسم کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے کہ نازک جلد ہے، اتنا حسین بچہ ہے، نازک بچہ ہے، کہیں دھوپ میں رنگ کملا نہ جائے. اور اتنا حسن تھا کہ روایت کرتی ہے جب سراپا روایت کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ قاسم کا جلد اور بدن اتنا نازک تھا کہ قاسم جب پانی پیتے تھے تو گلے سے پانی اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا. اتنی نازک جلد، اتنا حسین قاسم، اتنا حسین. ام فروا کا بچہ، حسن کا یتیم یادگار قاسم، یادگار حسن یتیم قاسم، یتیم. تو ویسے ہی اتنی محبت تھی قاسم سے. جب قاسم یتیم ہو گئے ہوں گے تو محبت اور زیادہ کر دی حسین نے. 24 گھنٹے قاسم کی طرف نگاہ رہتی تھی. اور قاسم آ گئے، کربلا میں آ گئے. راوی کہتا ہے کہ ہر شہید کے بعد قاسم بھی اجازت مانگتے تھے، ہر شہید کے بعد قاسم بھی اجازت مانگتے تھے. اس لیے کہ ابھی شب عاشور آئی تھی، شب عاشور، کہ حسین نے سب کو جمع کیا، سارے انصار، سارے احباب، سارے اقربا کو جمع کیا، سارے رشتہ داروں کو، سارے انصار کو. اور حسین نے محضر نامہ پڑھ کر سنایا. شب عاشور محضر نامہ. حبیب ابن مظاہر، وہ فلاں مقام دیکھ رہے ہو، تم وہاں گرو گے. زہیر، تم وہاں پر گر کے مجھے آواز دو گے. مسلم ابن اوسجا، تمہارے وہاں برچھی لگے گی. اور دیکھو ہلال ابن نافع، تم اس طرح تیر کھا کے وہاں گرو گے. اور سب کی مقتل کی زمین کی طرف اشارہ کر کے کہتے علی اکبر بیٹا تم وہاں گرو گے اور تمہارے سینے پہ برچھی لگے گی. عباس تمہارا ایک شانہ وہاں کٹے گا، ایک شانہ وہاں کٹے گا، اور وہاں تم گھوڑے سے گرو گے. ہر کسی شہید کا حال حسین بیان کر رہے تھے. تم ایسے گرو گے، تم ایسے قتل ہوگے، تم اس طرح گرو گے. اور کہتے کہتے حسین خاموش ہو گئے اور قاسم کا نام نہیں لیا. قاسم بھی بیٹھے، قاسم کا نام نہیں لیا. قاسم کا نام نہیں لیا حسین نے، حالانکہ محضر نامے میں نام تھا، لیکن اتنی محبت کرتے تھے قاسم سے کہ بچے کا نام نہیں لیا کہ میرے دل پر بھی چوٹ لگے گی اور قاسم کی ماں کے دل پر بھی چوٹ لگے گی. لیکن جیسے ہی حسین نے ذکر تمام کیا، ایک مرتبہ قاسم آگے بڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا چچا حسین کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے؟ چچا کیا میرا نام محضر میں نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ حسین کو جواب دیتے ایک سوال کیا، قاسم یہ بتاؤ کہ آج موت تمہاری نظر میں کیسی ہے بیٹا؟ کہا چچا آج قاسم کی نظر میں موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. بس تو جب یہ عزم حسین نے سنا
تو کہا سنو قاسم، نہ صرف یہ کہ محضر شہداء میں تمہارا نام ہے بلکہ علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی راوی کہتا ہے جیسے ہی قاسم نے علی اصغر کا نام سنا، بے اختیار چچا سے کہا چچا کیا فوج خیموں تک آ جائے گی؟ کیا فوج خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے کہا نہیں قاسم، فوج خیموں تک نہیں آئے گی، میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جاؤں گا اور وہاں علی اصغر کو تیر لگے گا۔ قاسم کو یہ اطمینان ہو گیا کہ میرا نام محضر شہداء میں ہے، لیکن صبح سے اپنے ماموں سے اجازت طلب کرتے تھے، بار بار چچا کے پاس آتے، چچا حسین اجازت دے دیجئے، چچا مجھے جانے دیجئے، بار بار اجازت لیتے تھے، لیکن حسین ہر مرتبہ سینے سے لگا کے کہتے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، ارے تم کو دیکھ کے تو میں جی رہا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، تمہیں حسن کو یاد کرتا ہوں، کیسے جانے دوں تمہیں، کیسے جانے دوں؟ یہاں تک کہ بچہ آخری مرتبہ پھر آیا اجازت لینے کے لیے، لیکن اب کی دفعہ عجیب انداز سے قاسم آئے۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے اپنے خیمے میں، قاسم خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے حسین کے پاس پہنچے، لیکن کوئی بات نہیں کی، جاتے ہی چچا کے قدموں پہ سر رکھا۔ سر رکھنے کے بعد جیسے ہی حسین نے دیکھا قاسم نے سر رکھ دیا، بے اختیار قاسم کے اس طرح ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے، رخسار پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا، ارے بیٹا قاسم یہ کیا کرتے ہو؟ اب قاسم نے جواب نہیں دیا، وہی ہاتھ جو ان کے رخسار پر تھے قاسم نے وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور چچا کے ہاتھوں کو چوما، اپنے لبوں سے حسین کے ہاتھ چومے، کہا چچا جانے دیجئے، چچا اجازت دے دیجئے۔ کہا قاسم قاسم کس دل سے اجازت دے دوں، کس دل سے اجازت دے دوں؟ تمہاری ماں ام فروا کے لیے تمہارا غم بہت بڑا غم ہو جائے گا بیٹا۔ نہیں اجازت ملی، قاسم خیمے سے باہر آئے، پھر گردن جھکائے ہوئے ماں کی طرف گئے۔ جناب ام فروا نے دیکھا قاسم بہت مزمحل مایوس آ رہے ہیں، ایک دم کھڑی ہو گئی۔ قاسم بیٹا مزمحل کیوں ہو بیٹا، مایوس کیوں ہو، یہ گردن جھکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا اماں صبح سے چچا کے پاس جا رہا ہوں، صبح سے لاشیں پہ لاشیں آ رہے ہیں، چچا مجھے نہیں جانے دیتے، اماں چچا مجھے نہیں جانے دیتے، اماں مجھے اجازت نہیں مل رہی، یہ اجازت کا نہ ملنا میرے لیے بڑی مصیبت بن گیا، میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میدان جنگ کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ام فروا نے لفظ مصیبت سنا قاسم کی زبان سے، مشکل کا لفظ سنا، کہا قاسم چلو مشکل آسان ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا جب تمہارے باپ کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور تمہارے باپ زخمی تھے اور حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دہن سے باہر نکل کے گر چکے تھے، تو ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا اے ام فروا کبھی وہ وقت آئے گا کہ بہت بڑی مصیبت اور مشکل پڑے گی، تو اس مشکل کا حل تمہیں لکھ کے دے کے جا رہا ہوں۔ تمہارے باپ حسن مجتبیٰ نے ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر تمہارے بازو پہ میں نے باندھ دی تھی، آستین الٹی، قاسم کی آستین الٹی ام فروا نے، اور وہ تعویذ کھولا، تعویذ کھولا تو اس میں سے پرچہ نکلا، پرچہ کھولا تو لکھا تھا یہ تحریر ہے حسن ابن علی کی، قاسم ابن حسن کے نام، کہ اے بیٹا قاسم جب کربلا کا واقعہ ہو اور سب عاشور کے دن جمع ہو جائیں اور وہاں میرے بھائی حسین پر کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو اپنے کو میری طرف سے حسین پر سے قربان کر دینا، تم میری نمائندگی کرنا قاسم۔ قاسم نے تحریر پڑھی، آنکھوں سے لگایا، خوش ہو گئے، کہا اماں آپ نے مشکل کشائی کر دی۔ ایک مرتبہ ماں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے پاس آئے، کہا قاسم اب کیسے آئے؟ کہا چچا کچھ کہوں گا نہیں، یہ تحریر پڑھ لیجئے، اس تحریر کو تو آپ پہچانتے ہیں نا چچا؟ حسین نے تحریر دیکھی، کہا ارے یہ تو میرے بھائی حسن کی تحریر ہے۔ ایک مرتبہ روئے اور رو کے آنکھوں سے لگایا، چوما، اور اب جو پڑھا تو بے اختیار اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، چیخ مار کر روئے۔ فضا کہتی ہیں اس سے پہلے حسین اتنی زور سے نہیں چیخے تھے، ایسے نہیں روئے تھے۔ کہا قاسم بڑی سفارش لے کے آ گئے، بڑی سفارش لے کے آ گئے، اب کیسے میں روکوں؟ ارے میرے بھائی حسن کی وصیت ہے، کیسے روکوں؟ جاؤ قاسم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا مگر ایسے نہیں جانا۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا، اس خیمے میں لائے جس خیمے میں زینب بھی تھی، ام رباب بھی تھی، ام لیلہ بھی تھی، ساتھ میں ام فروا بھی آ گئیں۔ یہاں حسین نے قاسم کو تیار کرنا شروع کیا، کہا بھائی حسن کی وصیت تھی، وصیت پر میں عمل کر چکا کہ اپنی بیٹی سے تمہارا عقد کر چکا، اب تمہیں دولہا بنانا رہ گیا ہے۔ ایک مرتبہ امامہ اٹھایا، امامہ
امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، دونوں شملے الگ کر کے قاسم کے چہرے پہ لگا دیے۔ زینب نے کہا بھیا اب تک ایک ایک شہید کو تیار کیا لیکن ایسی صورت کسی کی نہ بنائی، یہ شملے کیوں لٹکا دیے؟ کہا قاسم کو دولہا بنایا ہے، قاسم کے سر پر صحرا سجایا ہے۔ ہاں تمہاری آوازیں رکے نا، چند جملے ہیں اور تمہیں ایک ماں کا کرب بتانا ہے، ایک ماں کی حالت بتانی ہے۔ اس ماں کے جملے پر تقریر تمام ہوگی لیکن تمہیں وہ کام کرنا ہے جس کام کے لیے تم پیدا ہوئے۔ تمہاری آوازیں بلند رہیں تو میں آخری جملہ کہہ پاؤں گا۔ کہا بھیا یہ کیا کیا؟ کہا قاسم کے سر پہ صحرا سجا دیا ہے۔ ام فروہ آگے بڑھی، صندوق کھولا، جو کرتے رکھے ہوئے تھے اس میں سے نیا کرتا سبز رنگ کا نکالا، قاسم کو کرتا پہنایا۔ قاسم کرتا پہن چکے، تلوار لگا چکے، نالین تو پہنے ہی ہوئے تھے، کمر میں پٹکا تو لگایا ہی ہوا تھا۔ اب خیمے سے جانے والے تھے کہ حسین نے روکا، قاسم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، قاسم کے گریبان پہ رکھے اور گریبان کو چاک کر دیا۔ قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ زینب چیخ مار کے روئی، کہا بھیا یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ چاک گریبان یتیموں کی نشانی ہوتی ہے؟ میں نے قاسم کو یہ نشانی دے دی تاکہ جب میدان میں آئے تو شاید کوئی یتیم سمجھ کر رحم کھا لے، میرے بچے پر یتیم سمجھ کر رحم کھا لے۔ بتا چکا 13 برس کا تھا نا بچہ، تو کتنا قد رہا ہوگا؟ اتنا قد تھا کہ خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ پائے۔ حسین نے اٹھایا، گھوڑے پر بٹھایا، قاسم چلے، لیکن گھوڑے کی رکاب تک قاسم کا پیر نہیں پہنچ رہا تھا، اتنے چھوٹے قد کا قاسم تھا، ننھا سا بچہ۔ اب وہ کہتا ہے لگتا تھا کہ چودھری کا چاند طلوع ہوا ہے حسین کے لشکر سے۔ بہت تفصیل ہے لیکن اپنے اندر ہمت نہیں پا رہا ہوں کہ پوری جنگ پڑھوں اور جو کچھ قاسم کے ساتھ ہوا تمہاری ہمتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ قاسم نے جنگ کی اور حسن مشتبہ کی شجاعت دکھا دی اور آخر میں چاروں طرف سے قاسم کو گھیر کر جب حملہ کیا گیا، چھوٹا سا ننھا سا پھول، ام فروہ کا چاند، حسن کی نشانی، نازک بدن قاسم، چاروں طرف سے جب تیر چلے قاسم گرے۔ راوی کہتا ہے اب تک جتنے بھی شہید گرے تھے، جو بھی گھوڑے سے گرتا تھا یا تو یہ کہتا تھا آقا مدد کیجئے، کوئی کہتا تھا بابا مدد کیجئے، کسی نے آقا کہہ کے بلایا، کسی نے بابا کہہ کے بلایا۔ راوی کہتا ہے یہ واحد شہید تھا قاسم کہ جب گھوڑے سے گرا ہے تو کہا اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ حسین کے کان تک یہ آواز پہنچی، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا، دونوں بھائی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ارے حسن کا بیٹا گر گیا، یتیم حسن بلا رہا ہے۔ عباس نے ادھر سے حملہ کیا، حسین نے ادھر سے حملہ کیا۔ فوجوں نے دیکھا دو شجاع آ رہے ہیں، ادھر کی فوج ادھر، ادھر کی فوج ادھر، بیچ میں قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا بدن پامال، آواز دی چچا بچائیے، چچا بچائیے، گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں اور میرا بدن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ کہوں گا، آخری جملہ۔ حسین لاش پر پہنچے، جیسے ہی لاش پر پہنچے حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم میں شرمندہ ہوں، تو بلاتا رہ گیا اور چچا نہ آ سکا۔ تو کہتے ہیں کہ سب شہیدوں کی لاشوں کو حسین کاندھے پہ ڈال کے لائے، لیکن قاسم کی لاش جب دیکھی حسین نے دوش پر سے عبا اتاری، عبا اتار کے زمین پر بچھائی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، عبا میں رکھا، عبا کو باندھا، کاندھے پہ ڈالا۔ راوی کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قاسم کی لاش کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین چلے، ام فروہ کے خیمے تک پہنچے، ام فروہ نے دیکھا حسین خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا، اے حسین ہر شہید کی لاش لے کے آئے
میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ حسین نے کچھ نہیں کہا، کاندھے سے گٹھڑی اتاری، بھابھی یہ ہے قاسم، پامال ہو گیا، بچ گئی ٹکڑوں میں لاش۔ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ۔